السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال في مقام آخر: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق و مالک و بادشاہ کے لیے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور رازق ہے، اور درود و سلام اس ہستی اقدس پر جن کو کائنات کے رب نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ایک پیغمبر کا تذکرہ فرمایا، جس کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، اور وہ پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہیں، کائنات کے رب نے اس پیغمبر کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ لوگوں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں کائنات کا رب، زمین و آسمان کا رب، مجھے کسی دوست کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ دوسرے مقام پر کائنات کے رب نے فرمایا لوگوں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میں نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ عام دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کو دوست بنائے تو اس کی دوستی کے بارے میں کہے یار میرا دوست وفادار ہے، میرا فلاں یار وفادار ہے، فلاں کا بیٹا وفادار ہے، فلاں کا رشتہ دار وفادار ہے، لیکن کیا ہی شان ہوگی، کیا ہی عظمت ہوگی کہ کائنات کا رب عرش معلی پہ بیٹھ کے خاتم النبیین کے اوپر ان آیات کا نزول کر رہا ہے کہ اے محمد، دنیا کے اندر ایک پیغمبر آیا تھا جس کو میں نے اپنا دوست بنایا، اور وہ دوست ایسا تھا کہ وہ وفادار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کے بارے میں کائنات کے رب نے خود گواہی دی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دوست بھی بنایا، وفادار بھی ہے، اور پھر اس سے آگے چلیے، کائنات کا رب فرماتا ہے لوگوں ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم اکیلا ہے، ایک شخصیت ہے، ایک بندہ ہے، ایک پیغمبر، ایک رسول ہے، لیکن میرا ابراہیم پوری امت کے برابر ہے، ایک امت ہے۔ یہ کائنات کے رب نے یہ فضیلتیں کیوں دی ہیں، کیوں اتنے مقام دیے ہیں؟ اس کی کچھ وجہ ہیں، کچھ خوبیاں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ کائنات کے رب نے دوست بھی بنایا، اور دوست وفادار نکلا، اور پھر فرمایا کہ میرا دوست ایک امت کے برابر ہے۔
وہ خوبیاں کون سی تھی؟ آج ان خوبیوں کو اگر ہم بھی اپنا لیں، کائنات کا رب ہمیں بھی دوست بنائے گا، ہم بھی وفادار بن سکتے ہیں، ہم بھی ایک امت جیسے بن سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لوگوں میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، یہ میرے ابراہیم کے اندر خوبی تھی، یہ خوبی ایسے ہی ہو گئی۔ فرمایا میرا ابراہیم جس گھر کے اندر پیدا ہوا، اس گھر کا سربراہ ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، خود ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ بتوں کو تراشتے ہیں، پتھروں کو بے آب و گیا جگہ سے اٹھا کے ان کو مورتیوں کی شکل دے کے کہتے ہیں یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی آپ بڑے ہیں، میرے باپ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، خاندان کنبے قبیلے کے سربراہ ہیں، لیکن یہ معبود کیسے ہو گئے، یہ مشکل کشا کیسے ہو گئے، یہ حاجت روا کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، خاندان خلاف ہوا، محلے والے خلاف ہوئے، گاؤں والے خلاف ہوئے، یہاں تک کہ پوری سلطنت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ وقت کا حکمران جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی فوج لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں رب جو ہے پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، وہ عرش والا رب ہے۔ تب کائنات کے رب نے فرمایا لوگو ان ابراہیم کان امہ، میرے ابراہیم نے جو ایک امت کام کرتی ہے، میرے ابراہیم نے اکیلا کر کے دکھایا کہ لوگوں میں توحید پرست ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ اگر میرے جسم کو کاٹ بھی دیا جائے، مجھے آگ کے اندر بھی پھینک دیا جائے، تو میری زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے گا، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کائنات کے رب کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ خوبی کوئی عام خوبی ہے، یہ خوبی کوئی عام خوبی نہیں ہے۔ آج جاؤ معاشرے کے اندر ڈھونڈ کے دیکھو، ایسے انسانوں کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ جن کے دلوں کے اندر یہ چیز پختہ ہو، راسخ ہو، جن کے ایمان اتنے مضبوط ہوں کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ لوگوں ہمارے خاندان کو جلا دو، ہمارے جسموں کو کاٹ دو، ہمیں جو ہے وہ جلا وطن کر دو، لیکن کائنات کے رب کی ذات ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آگ کا گڑھا دیکھا، اس گڑھے کو دیکھ کے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے جو خندق کھودی گئی تھی، اس گڑھے کے اندر جو آگ جلائی گئی تھی، اس گڑھے کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو جل کے اس گڑھے کے اندر جو ہے وہ گر پڑتا تھا۔ اس گڑھے کے اندر کو دیکھ کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہی ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دن کے اندر 5 دفعہ ہم اپنے رب سے وعدہ کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کے گھر کو چھوڑا ہی ہے، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک شروع کر دیا، اس کے برابر کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو کائنات کے رب کے برابر جو ہے وہ لے کے آگے۔ ہم نے اپنے رب کے ساتھ وفاداریاں نہیں کی، ہم نے اپنے عقیدے کو سلامت نہ رکھا، ہم جو ہے وہ معاہد نہ بن سکے، ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط نہ کر سکے، تو اس لیے کائنات کے رب نے فرمایا لگو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آج اگر تم بھی میرے دوست بننا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کو سب سے پہلے اپناؤ کہ اپنے عقیدوں سے، اپنے دلوں سے، اپنے جسموں سے، اپنے گھروں سے جو ہے وہ شرک کو نکال دو، اور صرف ایک ہی صدا جو ہے وہ تمہارے گھروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر موجود ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے امام سالم رحمہ اللہ
کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وقت کا حکمران آیا، اس نے دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا سالم ہے، ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں امام سالم رحمہ اللہ اپنے ہاتھ کے اندر وہ ٹوٹا سا جوتا پکڑے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ وقت کا حکمران آ کے کہنے لگا اے سالم اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ امام سالم رحمہ اللہ کہنے لگے کہ یار اس کے گھر کے اندر کھڑا ہوں، بیت اللہ ہے، شرم آتی ہے کہ اس کو چھوڑ کے تیرے سامنے جو ہے وہ سوال کو رکھوں، مجھے شرم آتی ہے، میں تم سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ حکمران تھا، بے عزتی سمجھی۔ امام سالم رحمہ اللہ اپنے طواف سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو وہ حکمران بھی پیچھے چلا گیا، جا کے کہنے لگا کہ امام صاحب اب تم اللہ کے گھر کو چھوڑ آئے ہو، باہر آ گئے ہو، بتاؤ کوئی حاجت ہے میں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں۔ امام سالم رحمہ اللہ کہنے لگے کہ کون سی حاجت؟ تم دنیا کی حاجتوں کو پورا کرتے ہو یا آخرت کی حاجتوں کو پورا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے ٹکڑے کی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی حکمرانی دی ہے، اس حکمرانی کے اندر اگر کوئی حاجت ہے تو وہ مجھے بتلاؤ، میں دنیا کی حاجت پورا کرنے والا ہوں۔ امام سالم رحمہ اللہ کے اس جواب کو سنیے، اپنے دلوں کے اوپر نوٹ کر کے لے کے جائیے۔ کہنے لگے کہ جس رب نے، جس مالک نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ زمین کی تخلیق کرنے والا ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، پھر وہی مالک جو ہے لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے، بادشاہ بنانے والا ہے، حکمرانی دینے والا ہے۔ میں نے کبھی اس رب سے بھی اس دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا، تو مجھے آ کے کہتا ہے کہ اس دنیا کے بارے میں مجھ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمیں ذرا سی تکلیف آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے، بیٹا بیمار ہے، والدین بیمار ہیں، کاروبار بند ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں سے یہ کر لو، فلاں سے مدد مانگ لو، فلاں سے تعویذ کر کے آ کے لے کے آؤ، فلاں کو جو ہے وہ ڈیری پہ جا کے جو ہے وہ تم نظر و نیاز کر کے آؤ۔ ارے کائنات کا رب کے جو ہے وہ خزانے خالی ہو چکے ہیں، جو اس کے در پہ چھوڑ کر تم کسی اور کے در پہ جا کے یہ کہتے ہو کہ ہمارے کاروبار کو چلا دو، ہمیں اولادیں دو، ہمیں فلاں مصیبت سے نکال دو، فلاں بیماری سے جو ہے وہ نجات دے دو۔ کیسے ممکن ہے؟ ہماری قربانیوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تم مشرک نہیں ہو، صحیح العقیدہ ہو، تب تمہاری قربانیاں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی، کائنات کے رب نے فرمایا شاکرا لانعمی، لوگوں میرا ابراہیم نہ شکرا نہیں تھا، میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی بار کائنات کے رب نے آزمایا، گھر چھن گیا، والدین چلے گئے، کنبہ قبیلہ چلا گیا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے بیوی عطا کی، بیوی سے جو ہے وہ بیٹا نہ ہوا، اپنے رب سے مانگتے رہے، التجائیں کرتے رہے، کہتے رہے اے اللہ انکا سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں کسی اور سے جا کے جو ہے وہ دعائیں نہیں کروں گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ تو اولاد دینے والا ہے تو مجھے اولاد عطا کر۔ آج ہماری بھی اپنی بھی صورتحال کو دیکھو، اگر اللہ اولاد نہ دے، چند سال گزر جائے تو ہم طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وسیلے اپناتے ہیں۔ کہا اللہ تو اولادیں دینے والا ہے، تو اوروں کو اولادیں دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر۔ بیٹا عطا کیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہا ابراہیم اپنی بیوی کو لو، اپنے بیٹے کو لو، جو بیٹا لگ بھگ 80 سال کی عمر کے اندر جا کے ملتا ہے، ابھی جو ہے وہ محبت کرنے کے دن تھے، بیٹے کے ساتھ لاڈ لگانے کے دن تھے۔ کائنات کے رب کا حکم آیا اپنی بیوی کو لو، اپنے بچے کو لو، فلاں جنگل کے اندر، فلاں بے آب و گیا جگہ کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ آج اگر کسی کو 1 سال کے بعد بیٹا ملا ہو، اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ یار تم اپنی بیوی اور بچے کو جو ہے وہ فلاں جگہ پر صرف 1 رات کے لیے جو ہے وہ چھوڑ کے آ جاؤ، کیا اس کی محبت یہ گوارا کرے گی؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹے کی محبت ہو، باپ کی محبت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تابعداری کے اندر آزمائش سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، جنگل کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے آگے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ اے اللہ میں کسی چیز کا تجھ سے سوال نہیں کرتا ہوں، تیرے کہنے پہ میں جنگل کے اندر اجاڑ دیا باغ کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے سہولیات کا سوال نہیں کرتا۔ اے اللہ لیقیموا الصلاۃ، میری اولاد کو، میرے اہل خانہ کو نمازی بنا دینا۔ آج ہمارے پاس بھی اولادیں ہیں، بیویاں ہیں، گھر بار ہیں، بینک بیلنس ہے، تجارت ہے، دفتر ہے، دکانیں ہیں۔ ہم نمازوں میں کتنی دفعہ یہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ جو اولادیں دی ہیں ان اولادوں کو نیک بنا دینا۔ اے اللہ ان اولادوں کے رزق کی فکر نہیں ہے، رزق کا ذمہ تو نے لیا ہے، اللہ میری اولادوں کو نیک بنا دینا، ان کی آخرت سنوار دینا۔ ہم نے دنیا کے معاملات کے اندر کہا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، بناؤ سب کچھ بناؤ۔ تمہارا بیٹا ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے آئے، اسے قرآن نہ آئے، قرآن کا ترجمہ نہ آئے، وہ ڈگری کس قابل ہے؟ اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری اولادیں کل قیامت کے دن تمہارا ہی گریبان پکڑ کے کائنات کے رب کے سامنے لے جا کے کہیں گی اے اللہ دنیا کے اندر ان کے یہ ذمہ تھا، یہ مجھے دین سکھاتے، یہ حافظ قرآن بناتے، ہمیں جو ہے وہ حدیث پڑھانے والا، سیکھنا اور سکھانے والا بناتے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں دنیا کے بہترین لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے، لیکن اے اللہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور ہمیں دین کی طرف لے کے نہیں گئے۔ اے اللہ آج ان کا گریبان ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ان سے سوال کیجئے۔ اس سوال کی تیاری کی ہے کہ تمہاری یہ اولادیں جن کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، کہ اگر رب کے سامنے تمہیں یہ پکڑ کے لے کے جائے اور یہ کہیں کہ اللہ ان سے پوچھ ہمیں دین کیوں نہیں سکھلایا، یہ ان کے ذمہ تھا، ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، بیٹے کے ملنے پہ کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے بڑھاپے کی عمر کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ آج ہم اپنے رب کا کن نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی تو میں کائنات کے رب کا شکر ادا کروں گا، بڑا گھر ہوگا تو کائنات کے رب کا جو ہے وہ شکر گزار کا وہ حقدار بنتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تم راتوں کو سوتے ہو، صبح بغیر میڈیسن کے، بغیر آکسیجن کے، بغیر ڈائلسس کے اٹھ کے جو ہے وہ اپنے دفتر کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہو، یہ کائنات کے رب کا احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمہیں صبح بیدار ہوتے ہوئے میڈیسن نہیں لینی پڑتی، کسی کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب تم بیدار ہو تو اپنے رب کے لیے حمد و ثنا بیان کرو اور کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ساری کی ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے مارنے کے بعد پھر سے جو ہے وہ زندہ کر دیا ہے، میری روح کو واپس بھیج دیا ہے، میری سانسیں جاری ہیں، میں صحیح سلامت ہوں، میں تندرست ہوں، مجھے جو ہے وہ کوئی عیب لاحق نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی درد اور تکلیف موجود نہیں ہے۔ اس رب کا اتنا بھی شکر نہیں بنتا کہ ہم آنکھیں کھول کے یہی کہہ دیں کہ الحمدللہ الذی احیانا، تو اس رب کا شکر ہے جس رب نے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ اس سے آگے چلیے، ہم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو لیں۔ ہمارے یہ جو ہاتھ ہیں، اللہ رب العزت نے ان ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر جوڑ بنائے، ان کے اندر لچک پیدا کر دی،
ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، لقمہ اٹھاتے ہیں، منہ کے اندر رکھتے ہیں، دانت دیے ہیں چبانے کے لیے، چبا کے معدے کے اندر جاتا ہے، معدہ جو ہے وہ فلٹر لگا ہوا ہے، جو چیز ہمارے کام کی ہے وہ ہمارا جز بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، جو ایکسٹرا ہے وہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اللہ نے رستے بنائے ہیں۔ اور اگر انسان چیزیں تو کھا لے لیکن وہ فضلہ جسم سے نہ نکلے، کیا کر لو گے؟ وقیل من راق، جاؤ اطباء کو بلاؤ، ڈاکٹروں کو بلاؤ، حکیموں کو بلاؤ، وہ علاج کریں۔ کائنات کے رب نے رستے بند کر دیے ہیں۔ جب تم واش روم سے نکلتے ہو تو کیوں اپنے رب کے لیے یہ نہیں کہتے ہو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی؟ تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس ذات نے تکلیف دہ چیز سے جو ہے وہ مجھے باہر نکال دیا، اس کو جو ہے وہ مجھ سے الگ کر دیا۔ کبھی ان زبان سے جو ہے وہ اپنے رب کے لیے یہ تعریفات کے کلمات بھی نکال دیا کرو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تجھے جو ہے وہ اس عزت والے رب سے اس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے۔ اس رب نے تو تجھے جو ہے وہ خوبصورت شکل کے اندر پیدا کیا، برابر سراپے پیدا کیا۔ جب تو دنیا کے اندر آیا تو کائنات کا رب تیری ایک ٹانگ چھوٹی بنا دیتا، ایک بڑی بنا دیتا، کیا کر لیتا تو؟ تیرے ایک کان سے سنائی دیتا، ایک سے نہ دیتا، تیری ایک آنکھ کانی ہوتی دوسری صحیح ہوتی، تو کیا اپنے رب کا بگاڑ لیتا؟ کائنات کے رب نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تجھے پیدا کیا تو برابر سرابر پیدا کیا، تیرے ایک کان کو بڑا ایک کان کو چھوٹا نہیں بنایا، میں نے تجھے دنیا کے اندر خوبصورت بنا کے بھیجا۔ اور فلینظر الانسان مما خلق، آج تو عقل کے دنیا کے اندر جو ہے وہ چلتا ہے، میرے شکر سے آ رہی ہے، میری حمد و ثنا سے آ رہی ہے۔ انسان تو اس چیز کے اوپر تو غور کر، میں نے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ پیدا کس چیز سے کیا ہے انسان کو؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایسا پانی جو ٹپکنے والا ہے، اس ایک گندے قطرے سے انسان کا جو ہے وہ جزء و جسم بنتا ہے۔ اپنی تخلیق کو جا کے دیکھ، کائنات کے رب نے تجھے جو ہے وہ پیدا کیسے کیا ہے؟ پھر یہ عقل کیسی، یہ غرور کیسا، یہ تکبر کیسا؟ اور حمد و ثنا ساری کی ساری کائنات کے رب کے لیے ہیں۔ اور تیسری خوبی جو مین آج ہمارے اندر پائی نہیں جاتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ کائنات کے رب نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام لیا، سلام لے کے اندر بٹھا دیا۔ یہ نہیں پوچھا کیا کھانا ہے، کیا پسند کرتے ہو، گرم لے کے آؤں ٹھنڈا لے کے آؤں، جو بھی گھر کے اندر میسر تھا۔ کائنات کے رب نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام باتیں ہوئے تھے، کہا میرے گھر کے اندر مہمان آئے ہیں، بنا ہوا بکرا جو ہے وہ لا کے سامنے رکھ دیا۔ کتنی دیر لگتی ہے انسان بکرا پکڑے، اس کو ذبح کرے، اس کی کھلڑی اتار کے اسے جو ہے وہ بونے، اسے بنائے اچھے طریقے سے کہ میں نے مہمان نوازی کرنی ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا دنیا کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر جو سب سے پہلے مہمان نوازی کی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد جو بھی دنیا کے اندر کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے اس کا اجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جاتا ہے۔ تو لوگوں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرو، رحمت سمجھا کرو، زحمت نہ سمجھا کرو۔ اور آخری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جہاں یہ خوبیاں تھی وہاں ایک چیز نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ ریاکاری نہیں تھی۔ کائنات کے رب نے آزمایا، آزمائشیں اتنی زیادہ جو ہے وہ دی، کامیاب ہوئے، خاندان کے جو ہے وہ طور طریقوں کو، عادات کو دین بنا دیا، حج کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا ابراہیم اب میرا گھر تعمیر کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ
اپنے رب کے حکم سے اس کا گھر تعمیر کرنا ہے. گھر تعمیر ہو گیا, بیت اللہ تعمیر ہو گیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اپنے بیٹے سے, بیٹا جاؤ ایک بڑا سا بینر لے کے آؤ, بڑا سا بورڈ بنوا کے لے کے آؤ کہ اس کی دیوار کے اوپر چپکا دیں, لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور بنانے والا میں ہوں, میرا نام جو ہے وہ قیامت تک روشن رہے, میرے نام کا جو ہے وہ چرچا ہو, میرے نام کے جو ہے وہ نعرے بجے, میرے نام جو ہے وہ لوگ لے کے ابراہیم نے اللہ کا گھر جو ہے وہ بنا دیا. اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہیں, کہتے ہیں ربنا تقبل منا, یا اللہ تیرا دوست بھی ہوں, وفادار بھی ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن یا اللہ یہ جو نیکی ہے اس نیکی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لینا. جب آج ہمارے اندر نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, سخی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, طرح طرح کے لوگ پائے جائیں گے, اور ان کے اندر یہ خامی بہت عام مل جائے گی کہ وہ چھوٹی سی نیکی کریں گے اور اس نیکی کا چرچا بہت کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ السلام کے پاس ایک بھوکا شخص آیا, آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول بھوکا ہوں, کھانا کھانا ہے. آپ نے اپنے گھروں کے اندر ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ موجود ہے کہ نہیں. صاحب بھی گئے, آ کے کہا اللہ کا رسول گھر کے اندر پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ نے مجمع کے اندر اعلان کیا کون شخص ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے گا. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں کھانا کھلاتا ہوں. گھر کے اندر لے کے گئے, بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہے, کہا نہیں, وہ چند سوکھے ہوئے ٹکڑے ہیں جو میں نے بچوں کے لیے بھگو کے رکھے ہیں, وہ رو رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں, ان کو میں نے کھلا کے سلانا ہے. کہا ان کو ویسے ہی سلا دو, آج رسول اللہ کا مہمان گھر کے اندر آیا ہے, کیوں نہ اس کی مہمان نوازی کر دی جائے. رات کو مہمان نوازی ہوتی ہے, فجر سے پہلے مسجد کے اندر جاتے ہیں, رسول اللہ پوچھتے ہیں طلحہ کیا کیا ہے رات, کھانا کھلایا ہے مہمان کو, کس انداز سے کھلایا ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا, ہم نے کھانا کھلا دیا. فرمایا کھانا تم نے کھلایا ہے, رات کے اندھیرے کے اندر کھلایا ہے, تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں, کوئی کیمرہ نہیں لگا, کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں, کوئی سوشل میڈیا نہیں, کوئی پرنٹ میڈیا نہیں. کائنات کا رب عرش معلیٰ پہ تیرے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے. نیکیاں کرنی ہو تو نیکیوں کے اندر ریاکاری نہیں رکھا کرتے. اس لیے میرے بھائیوں, جہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی سنت کو اپناتے ہیں, وہاں پر ان کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی اپنانا چاہیے, تاکہ کائنات کا رب ہمیں بھی دنیا کے اندر اپنا دوست بنا دے. ہمیں جو ہے وہ کل قیامت کے دن یہی چیزیں فائدہ دیں گی اور یہی چیزیں ہماری نجات کا سبب بنیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت پہلے مجھے پھر آپ کو ان خصوصیات کو اپنانے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما علي الا البلاغ.